You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد ہر مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس میں داخل ہونے کے آداب اور احکام شریعت نے ہمارے اور آپ کے لیے متعین فرمائے ہیں۔ جب آپ مسجد کے دروازے پر پہنچیں تو مسجد کے دروازے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ مسجد کا ایک دروازہ تو وہ ہوتا ہے جسے مسجد کے خادم کھولتے ہیں۔ مسجد کا دروازہ ایک ہو یا اس سے زائد، مسجد کے جو خادم ہوتے ہیں وہ ان دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور نمازی مسجد کے کھلے ہوئے ان دروازوں سے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ یہ مسجد کے خادم کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ مسجد کے دروازوں کو کھولے اور اس کے اختیار میں بھی ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر کسی دن مسجد کے خادم مسجد کا دروازہ نہ کھول سکے تو آپ اندر آئیں گے کدھر سے؟ اگر دروازہ کبھی آپ کو مسجد کا کھلا ہوا نہ ملا تو آپ مؤذن صاحب کو فون کرتے ہیں، ان سے رابطہ قائم کرتے ہیں کہ صاحب دروازہ کھولیے تاکہ ہم اندر جائیں۔ مسجد کے خادم دروازہ کھول دیتے ہیں، ہم اور آپ اندر آ جاتے ہیں۔ ایک دروازے تو مسجد کے اس طرح کے ہوتے ہیں جو ہمیں اور آپ کو نظر آتے ہیں اور ان دروازوں کو مسجد کے خادم کھولتے ہیں۔ لیکن مسجد کے دوسرے وہ دروازے ہیں جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتے، ان دروازوں کا نام ہے رحمت کے دروازے۔ ہر مسجد میں ہوتے ہیں رحمت کے دروازے، وہ دروازے نظر نہیں آتے ہیں اور ان دروازوں کو مسجد کے خادم کھول بھی نہیں سکتے۔ نہ وہ دکھتے ہیں دروازے، نہ مسجد کے خادم کے اختیار میں ہے ان دروازوں کا کھولنا۔ وہ رحمت کے دروازے ہیں، انہیں رحمت والا ہی کھولے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت رحمت کے ان دروازوں کو اپنی طرف سے نہیں کھول سکتی۔ جب تک ہمارے اور آپ کے حق میں وہ رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے، بند ہیں سب کے لیے، کھلوانے پر کھلتے ہیں، ہر ایک کے حق میں وہ رحمت کے دروازے بند رہتے ہیں اور وہ رحمت کے دروازے کھولنے کا اختیار صرف رحمت والے رب کے پاس ہے۔ نہ مسجد کے خادم کو رحمت کے وہ دروازے نظر آتے ہیں، نہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ رحمت کے دروازے کھول سکے۔ کروڑ درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے رحمت کے ان دروازوں کا پتہ بھی بتا دیا اور یہ بھی واضح کر دیا کہ رحمت کے وہ دروازے کون کھول سکتا ہے۔ تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، مسجد میں قدم رکھنے سے پہلے رحمت کے دروازوں کا جو اصل مالک ہے اللہ، اسے گزارش کرو کہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جو نمازی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں قدم رکھتے ہوئے اپنے اللہ سے یہ گزارش کر دے گا کہ اللہ میرے لیے آپ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے، تو میرا اللہ اس دعا کے کرنے والے کے حق میں
اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دے گا۔ اب آپ مسجد میں بھی داخل ہو رہے ہیں، مؤذن صاحب کے کھولے ہوئے گیٹ سے آپ اندر آئے اور ابھی مسجد میں نہیں پہنچے۔ جب مسجد میں آپ قدم رکھ رہے ہیں تو آپ نے اللہ سے درخواست کی، گزارش کی کہ یا اللہ آپ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ جس نے یہ درخواست کر دی اس کے حق میں اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب آپ بظاہر مسجد میں ہیں، بباطن رحمت کے گھر میں ہیں۔ یہ رحمتوں کا گھر ہے، یہ برکتوں کا گھر ہے۔ آپ اللہ کی رحمت کے گھر میں آ گئے ہیں، آپ اللہ کی برکت کے گھر میں آ گئے ہیں۔ اور یہ دروازہ کھلوانے کی درخواست یوں ہی ڈائریکٹ نہیں کرنی ہے، بلکہ پہلے ان کا نام لینا ہے جن سے ان کی رحمت کے دروازے کھلوانے کی دعا کرنی ہے، درخواست کرنی ہے۔ اور ان کی بارگاہ میں دعا تو وہی قبول ہوتی ہے جس سے پہلے ان کے نبی پر درود و سلام ہو جائے، وہی دعا ان کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے رحمت کے دروازے اللہ سے کھلوانے کی درخواست کرنے سے پہلے دو ہدایتیں دیں۔ پہلے ان کا نام لو جن کے گھر جا رہے ہو اور پڑھو بسم اللہ۔ ذرا بلند آواز سے کہیے، جب آپ زبان سے بولیں گے تبھی کوئی سبق یاد ہوگا، خالی سننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ زبان چلے، ہونٹ حرکت میں آئیں، آواز کا استعمال ہو تبھی کوئی چیز یاد ہوتی ہے۔ بسم اللہ، کیا اللہ کا نام لے کے اندر آ جائیں گے، دعا کریں گے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کرانے کے لیے ان کے نبی پہ صلاۃ و سلام بھیجو۔ ابھی مسجد میں داخل نہیں ہونا ہے، بسم اللہ پڑھ کر اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھی بھیجنا ہے۔ اور کہیے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ درود پاک پڑھا تو یقین کامل بنا کہ میری اگلی درخواست اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اب دعا پڑھیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اے اللہ آپ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ یہ رحمت کے دروازے مؤذن صاحب کے کھولنے کے ہیں ہی نہیں، نہ ان کے اختیار میں ہے۔ یہ رحمت کے دروازے بند ہیں، ہر نمازی کے حق میں کھلیں گے کس کے لیے؟ جو ان سے رحمت کے دروازے کھولنے کی درخواست کرے۔ یہ دعا پڑھ لی آپ نے، داہنا قدم اندر پہلے آئے، پہلے داہنا قدم۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام میں داہنی جانب کو پسند فرماتے تھے۔ کھانا کھانا ہے داہنے ہاتھ سے، مسجد میں داخل ہونا ہے داہنے پیر سے، گھر میں داخل ہونا ہے داہنے پیر سے۔ حد یہ ہے حد تک تناول والترجل، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہننے میں بھی داہنے پیر کو مقدم رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب میرے مصطفیٰ مانگ نکالتے تھے، کتنے حسین بال تھے اور کتنی حسین زلفیں تھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ ٹیڑھی مانگ نہیں نکالتے تھے، بالکل سیدھی مانگ، یعنی سر کے بالوں کو برابر دونوں جانب تقسیم کر دینا، بیچ میں سیدھی مانگ رہتی تھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بالوں میں جب میرے مصطفیٰ کندھا کرتے تھے تو داہنی جانب کو مقدم رکھتے تھے۔ یہ تو اللہ کا گھر ہے، اس میں داخل ہونے کے لیے پہلے الٹا پاؤں اندر نہ آ جائے، حاضر دماغی کے ساتھ داہنا قدم اندر رکھیں، یہ پڑھتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور پھر فوراً آپ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ کس کی نیت کر لیں؟ اعتکاف کی۔ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، صلاۃ و سلام پڑھیں، جو عبادت کا کام اندر رہتے ہوئے آپ کریں گے اس کا ثواب تو ملتا ہی رہے گا، پلس اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔
اس لیے اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے اندر تشریف لائے ہیں۔ آج کے درس میں اسی موضوع سے متعلق میں آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث سناتا ہوں، اس کو پوری توجہ سے سنیے۔ اب تک جتنا مضمون آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے اس کو صحیح بخاری کی اس حدیث سے سنیے بھی اور سمجھیے بھی اور یاد بھی کیجیے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے کوئی شخص جب مسجد جانے کا ارادہ کرے تو اپنے گھر میں وضو کرے اور اچھا وضو کرے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ہم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہیں۔ نماز کی ادائیگی سے پہلے وضو لازم ہے، فرض ہے۔ کبھی کوشش کی کہ میرا وضو بہت اچھا ہو جائے، کبھی ارادہ تک کیا ہو تو دل سے بتا دیجئے کہ ہاں میں نے فلاں دن یہ ارادہ کیا تھا کہ روز وضو کرتا ہوں منمانے انداز میں، ذرا آج ایسا وضو کروں جیسا وضو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ یہ جذبہ کبھی دلوں کی گہرائیوں میں بیدار ہوا؟ اس جذبے نے کبھی دل کی گہرائیوں میں کروٹیں لی کہ میرا وضو بہت اچھا ہو جائے؟ فکر نہیں، ہر کام منمانے انداز میں۔ کل میں یہاں بیٹھا ہوا تھا مغرب کی نماز سے قبل، کتنے لوگوں کو دیکھا میں نے، وہ اپنے دوستوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے، دوست کا ہاتھ پکڑے ہوئے وہاں سے باتیں کرتے ہوئے آئے اور باتیں کرتے کرتے ہی اندر داخل ہو گئے، وضو خانے تک باتیں کرتے ہوئے گئے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا میں نے کہ ذرہ برابر یہ احساس نہیں کہ وہ جا کہاں رہے ہیں، باتیں کرتے ہوئے، مسجد میں باتیں کرتے ہوئے، موبائل کو استعمال کرتے ہوئے، ہنستے ہوئے، اس طرح مسجد میں آئیں گے۔ اللہ کے گھر کی بے حرمتی آج امت بہت کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں محرومی کے سوا کچھ نہیں۔ آتے تو ہیں یہاں، انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ میرے لیے رحمت کے دروازے بند ہیں، درخواست لگاؤں گا تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ ایسے لوگ آتے ہیں، بس ظاہری نماز پڑھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، ان کے دامن اللہ کی رحمت سے خالی ہوتے ہیں، جیسے آئے ویسے ہی نکل گئے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ کے گھر میں داخل ہوتے وقت، داخل ہونے سے پہلے ہمیں اور آپ کو کیا کیا تیاریاں کرنی ہیں؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اور مسجد جانے سے پہلے وضو کرنے کے لیے کہاں تعلیم دی؟ اپنے گھر میں وضو کرو۔ وجہ یہ ہے کہ جب اپنے گھر سے وضو کر کے چلو گے تو راستے سے ہی تم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا، تمہارے گناہوں کی معافی کا سلسلہ تمہارے گھر سے ہی شروع ہو جائے گا۔ جو شخص مسجد جانے کا ارادہ کرے وہ اپنے گھر میں وضو کرے اور بہت اچھا وضو کرے۔ جب اس حال میں وہ گھر سے چلے گا، ہر قدم پر اس کے لیے اللہ ایک نیکی لکھیں گے، ہر قدم پر اس کے ایک گناہ کو معاف کر دیں گے۔ یہ ملے گا راستے میں۔ یہاں آئے، آداب کی رعایت رکھی، پھر اندر آ گئے، اندر آنے کے بعد کیا ملے گا؟ اس میں دو باتیں خاص طور پہ آپ کو صحیح بخاری کی حدیث کے حوالے سے سمجھنا ہے۔ دو باتیں۔ پہلی بات یہ ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرتا ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت اس کے اوپر نازل ہوتی رہتی ہے۔ جب تک وہ مسجد میں رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس پر رحمتیں نازل فرما، اے اللہ اس پر برکتیں نازل فرما۔ یہ فرشتوں کی دعا آپ کے حق میں جاری رہتی ہے جب تک آپ مسجد میں ہیں، جب تک آپ اپنی جگہ پر ہیں۔ ایک بات تو یاد رکھنی ہے کہ ہم مسجد میں آئے تو ہمارے لیے اللہ کے فرشتے اللہ سے رحمتوں برکتوں کے نزول کی دعا ہمارے حق میں کر رہے ہیں۔ آپ انصاف سے بتانا، کیا ہمت پڑے گی کہ جو فرشتے میرے لیے اللہ سے رحمت کی دعا میں مصروف عمل ہوں، جو فرشتے مجھ پر اللہ کی بارگاہ میں برکتیں نازل کرانے کی درخواست کر رہے ہوں، اللہ ان کی دعا میرے حق میں ضرور قبول کرے گا۔ اور ہم اتنے نااہل کہ نہ آئے آداب کی رعایت کے ساتھ، اور یہاں جب بیٹھتے ہیں تو ادھر منہ کر کے دروازے کی طرف وہیں بھیڑ لگا لیتے ہیں،
یہاں نہیں آتے ہیں، ڈر لگتا ہے پہلی صف میں آتے ہوئے، کولر کی ہوا بھی وہاں بہت اچھی لگتی ہے، انہیں کیا پتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی صف کے کیا فضائل بتائے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کتنی رحمتیں برکتیں اس کے ذریعہ سے نازل ہوتی ہیں، یہ امت کو خبر نہیں۔ نتیجہ یہاں نہیں بیٹھیں گے، پہلی صف خالی پڑھ رہی ہے، دوسری خالی پڑھ رہی ہے، وہیں کونے میں بیٹھ جائیں گے۔ اب تو نہیں کریں گے ایسا، اللہ کے فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں، لہذا پہلی صف کو پہلے پر کرو، اس لیے کہ زیادہ رحمتیں اس پہلی صف کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما دیا، تمام صفوں میں سب سے بہتر صف پہلی صف ہے۔ اگر نبی کے فرمان پر یقین ہے تو مسجدوں کی پہلی صفوں کو پہلے بھرا کرو۔ ہمارا ذہن کہتا ہے کہ سب سے بہتر ہمارے لیے پچھلی صف ہے، اور نبی کہتے ہیں کہ سب سے بہتر صف اگلی صف ہے، اس کے بعد ترتیب کے ساتھ کریں گے کوشش، ترتیب کے ساتھ بیٹھا کریں مسجد میں۔ ایک بات تو یہ آپ نے صحیح بخاری کی حدیث سے سمجھ لی، جب تک ہم یہاں رہیں گے، اپنے مصلے پر رہیں گے، رحمت کے لیے ہمارے حق میں فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اگلی بات اور توجہ سے سنیے گا، یہ میری بات نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان عالی شان ہے۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو میں یقین دلاتا ہوں آپ کو، نماز سے پہلے مسجد میں بیٹھنے کا طریقہ آپ کا تبدیل ہو جائے گا۔ آپ کہاں بیٹھتے ہیں مسجد میں؟ اس طریقے پر جیسے میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے، منمانے انداز میں آپ بیٹھتے ہیں مسجد میں، جس کا جی چاہا ویسے بیٹھ گیا، جس کا جی چاہا وہ باتوں میں لگا رہا، باتیں کرتے کرتے اندر آئے، سنتیں پڑھی، نہیں سنتوں کا موقع ہے نہیں پڑھی، پھر باتوں میں لگ گئے۔ ذرا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان سماعت کیجئے، جو صحیح بخاری میں ہے، وہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے مسجد میں آنے والا نماز میں ہی داخل ہے۔ اللہ، جماعت جب کھڑی ہوگی تب کھڑی ہوگی، جماعت جب قائم ہوگی تب قائم ہوگی، جماعت کے برپا ہونے سے پہلے، جماعت کے قائم ہونے سے پہلے بھی آپ کہاں ہیں؟ نماز میں ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی صحیح حدیث میں نے آپ کو سنا دی ہے، کبھی مسجد میں بیٹھ کر جماعت سے پہلے باتیں نہ کیجیے۔